عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلات کے بعد جمیع سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا انگنت بے شمار لا تعداد شکر کہ اس نے ہمیں کائنات کی مخلوقات میں سے افضل، اکرم، اعز، اشرف، احسن پیدا کیا، مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغی، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی، حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. مزید برآں ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس عظمت والے، برکت والے، رحمت والے دن میں یہ سعادت، یہ توفیق ہمارے مقدر میں کی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ حق سچ بیان کیا جائے گا اس پر ہم ساروں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. حضور کی امت کو، مجھے، آپ کو، تا صبح قیامت آنے والے حضور کے امتیوں کو بہترین فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں. جتنی امتیں آئیں جناب آدم سے کر جناب محمد مصطفیٰ تک، ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت جس کو اللہ فرما رہا ہے وہ امت محمدیہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی رب نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائی. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے لوگوں میں سے تمہیں بہترین بنایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی امت محمدیہ کے بہترین ہونے کی وجہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. مسلمان تمام اقوام عالم کے لیے، یعنی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، تو مسلمان ان کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں. یعنی ہم قرآن کے حکم کے مطابق، قرآن کے فرمان کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق ہم بہترین ہیں اور ہمیں تمام اقوام عالم
دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان کے لیے رہنما بنا کر ہمیں بھیجا گیا ہے، اس طرح سے کہ ہم خود اللہ کی عبادت کریں اور دوسری قوموں کو اللہ کی عبادت کی طرف لگائیں، خود نیکی کریں اور دوسری قوموں کو نیکی کرنے کا حکم دیں، خود برائی سے بچیں اور دوسری قوموں کو برائی سے بچائیں، خود ظلم نہ کریں اور دوسری قوموں کو ظلم سے بچائیں، اپنے حقوق محفوظ کریں اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ اس طرح سے اللہ نے ہمیں تمام اقوام عالم کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ رہنما بننے کی وجہ بھی بتا دی کہ تم ایسی امت ہو کہ تم میں سے ہر بندہ نیکی کا حکم دینے والا ہے اور برائی سے روکنے والا ہے۔ اب تمام اقوام عالم میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نیکی کا ان کو حکم بھی دیں اور برائی سے ان کو روکیں؟ اس کا طریقہ ظاہری بات ہے، یہ رہنمائی اور یہ پیشوائی یا دنیا پر ہماری حکومت جب تک نہیں ہو سکتی تب تک مسلمانوں کو صحیح اقتدار نہیں مل سکتا، ظاہری قوت نہیں ملتی، تب تک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کے علاقوں میں جا کر ان کو نیکی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے نہیں روک سکتے۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ خود عمل کرنا ہے، خود عبادت اللہ کی کرنی ہے اور ان کو عبادت کرنے کا حکم دینا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا دوسری امتوں سے امتیاز ہوگا، وگرنہ کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اب دوسری قوموں پر اقتدار حاصل کرنے کا طریقہ، ان پر فوقیت حاصل کرنے کا طریقہ، ان پر قوت و طاقت حاصل کرنے کا طریقہ جہاد ہے، اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم جہاد سے پیچھے بھاگیں گے جیسے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود تھا، قرآن ان کے ہاتھوں میں تھا، قرآن ان کے سینوں پہ تھا، قرآن پر وہ عمل پیرا تھے، دنیا ان کے آگے آگے تھی، یہ دنیا کے پیچھے پیچھے تھے۔ دنیا پر غلبہ مسلمانوں کا تھا، باقی تمام امتیں مغلوب تھی، مسلمانوں کا رعب تھا۔ رعب کی وجہ دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور جہاد۔ ہاتھ میں قرآن تھا، ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھے۔ قرآن سے، قرآن کے مطابق فیصلے کرتے تھے، قرآن سے، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے اور تلوار سے جہاد کرتے تھے۔ اس طرح پوری دنیا پر مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے، اور جب جذبہ جہاد ہمارے اندر سے نکالا جاتا رہا آہستہ آہستہ کر کے، اب امت کی حالت یہ ہے کہ جس چوڑے کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے ہاں، وہ اٹھتا ہے اور مسلمانوں پر بمباری کرتا ہے۔ وہ بت پرست جو گائے کا موتر پینے والے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور مسلمانوں پر بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر جاتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی مسجد جو بابری مسجد انڈیا کے اندر ایک عرصے تک مسجد رہی، اس کو مندر میں تبدیل کرنے والے، کیوں کہ مسلمانوں نے اپنے اندر سے قرآن کی تعلیمات کو نکال دیا، اپنے اندر سے جہاد کے جذبے کو نکالا۔ جب جہاد کا جذبہ نکل گیا تو جو کفار پر ہمارا رعب تھا وہ رعب ختم ہو گیا۔ جب تک ہماری جہادی تنظیمیں کشمیر میں جا کر جہاد کرتی رہی، ان کو جرأت نہ ہوئی بابری مسجد یا کسی اور مسجد کو چھیڑنے کی۔ ایسا جہاد کا رعب ہوتا ہے، ایک بندہ جہاد کرنے والا ہو صحیح معنوں میں قرآن حدیث کے مطابق، وہ 1000 پہ بھاری ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال،
تم پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا ہے، مومنوں پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ ناپسند ہی لگے، چونکہ جہاد ہر بندے کو پسند نہیں آتا، ایمان والے کو پسند آتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، یہ اس لیے کہ رب کے حبیب کا حکم ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ اگر مسلمانوں پر کافر حملہ کرتے ہیں تو دوسرے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ ان کو بچایا جائے، جو ان کے قریب ترین مسلمان ہیں۔ اگر جو ان کے قریب ترین مسلمان ہیں وہ جہاد کرنے نہیں جاتے تو جو ان سے جڑے ہوئے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے فلسطین پر اگر اسرائیل بمباری کر رہا ہے، وہاں پر ظلم کر رہا ہے، تو جو فلسطین سے جڑے ہوئے مسلمانوں کے ملک ہیں، ایک طرف اردن ہے ایک طرف مصر ہے، ان پر اس وقت جہاد فرض عین ہو چکا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو جو مصر سے ملا ہوا ملک مسلمانوں کا ہے اور اس طرف اردن سے ملا ہوا جو مسلمانوں کا ملک ہے، ان پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بھی نہیں کرتے، پھر اس سے جڑا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے، اس پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بھی نہیں کر رہے تو اس اعتبار سے ہم پر بھی جہاد کرنا اس وقت کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے۔ اور اب تو مزید فرض اس لیے ہو گیا کہ ڈائریکٹ کافروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ ایک تو مسلمانوں پر کوئی کافر حملہ کرے تو دوسرے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کے اپنے ملک کے اندر کافر حملہ کر دیں تو پھر تو اس ملک کے مسلمانوں پر تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہم رونا یہ روتے تھے کہ وہاں پر جا کر جہاد کرو، ان کو بچاؤ۔ اب تو ہم اگر کل میں جب پہلے فلسطین پر حملہ ہوا تھا ادھر ہی بیٹھ کر میں نے کہا تھا اگر آج آگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے تو کل آگ ہمارے گھر میں بھی پہنچے گی۔ اگر پہلے ہی مسلمان مل کر جو OIC انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہو مسلمانوں نے، جب وہاں پر یہ معاملہ ہو رہا تھا، پاکستان ایٹمی طاقت ہی OIC کا اجلاس بلا لیتی اور صحیح معنوں میں ان پر کافروں پر رعب طاری کر دیتی، مجال ہے کہ آج یہاں پر آگ لگتی، مجال ہے کہ آج یمن میں آگ لگتی، نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو پتہ ہے ہم گاجر مولیوں کی طرح مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، یہ آپس میں اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ ہمارے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے ہم رونا یہ روتے تھے کہ اسرائیل کی پروڈکٹس استعمال نہ کرو، چونکہ وہ ان کی پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے پیسے سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں، ہمارے پیسے سے بارود خرید کر ہمارے ہی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں وہی لیز ہے، وہی پیپسی ہے، ہم ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اب ان پیسوں سے وہ ڈرونز بنا کر انڈیا کو دے رہے ہیں اور وہی ڈرون اسرائیلی ڈرون ہمارے اوپر گر رہے ہیں۔ یہ جو اس ڈرونز ہمارے اوپر گر رہے ہیں یہ کون سے ڈرونز ہیں؟ اسرائیلی میڈ ڈرونز ہیں، اسرائیل کے بنائے ہوئے ڈرونز ہیں۔ اسرائیل، پورا یورپ، پوری عیسائیت دنیا، پوری ہندو دنیا، پوری دنیا کے کافر مسلمانوں کے خلاف ایک پیج پہ ہیں، لیکن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے ملک پر اگر ڈرون گرا تو ہمارے اپنے ملک پاکستان کے بھی لوگ متفرق ہیں، ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے، ہر ایک اپنا چھوچا چھوڑ رہا ہے۔ اس وقت یہ بھی کافر کی ایک سازش ہوتی ہے کہ مسلمان کو آپس میں متحد نہ ہو۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کیا ہو جائے، آپس میں جتنے اختلافات ہیں بلا دیں، لیکن کافروں کے خلاف ہم کیا ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ ضرورت ہے اس چیز کی۔ یہ بھی ان کا اوچھا ہتھ کنڈا ہے، مختلف قسم کی فیک نیوز سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بھی ٹن ٹن اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، گروپوں میں بھیج رہتے ہیں۔ جب تک تحقیق نہ کر لیں، ہمارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے صحیح تحقیق کا کہ کہاں سے تحقیق کریں، نہیں ہے کسی بارے میں کنفرم نہیں ہے، مزید آگے افراتفری نہ پھیلائیں۔ یہ بھی کافروں کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو وہ بغیر لڑائی کے جیتنا چاہتی ہے، جو کافی حد تک وہ جیت بھی چکی ہے۔ تو مسلمانوں پر جہاد
فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ جہاد تمہیں پسند نہیں بھی ہے پھر بھی جہاد تم پر فرض ہے۔ کڑوی دوائی، انجیکشن، آپریشن ہمیں پسند نہیں ہوتا لیکن ہم کرواتے ہیں، کیوں کہ وقتی دوائی کڑوی ہے، وقتی انجیکشن کا درد ہے، وقتی آپریٹ کے درد ہے، لیکن بعد میں یہ انجیکشن ہمارے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح بظاہر جہاد میں جانیں چلی جاتی ہیں، دیگر معیشت پر کمی فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بعد میں آنے والا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ کافروں کو جرأت نہیں ہوتی دوبارہ مسلمانوں کی طرف پلٹ کر حملہ کرنے کے، طبعی طور پر بندے کو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ جہاد کی فرضیت کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہیں لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جہاد بظاہر تمہیں پسند نہیں ہے، جہاد بظاہر جانوں کا ضیاع ہے، جہاد بظاہر مال کا ضیاع ہے، جہاد بظاہر وقت دینا ہے، تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جس نے جہاد کو فرض کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہوتی، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اگر جہاد ظلم ہوتا، جہاد کوئی غلط چیز ہوتی، کبھی بھی دونوں جہانوں کے سردار بنفس نفیس خود بہت سارے جہاد کے غزوات میں شریک نہ ہوتے، خود جہاد میں شریک ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ شریک ہوئے، صرف جان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جب بھی صحابہ شریک ہوئے اپنے مالوں کے ساتھ شریک ہوئے، اپنے مال بھی خود لگائے، اپنی تلواریں بھی خود خریدی، اپنے گھوڑے بھی اپنے پیسوں سے خرید کر جہاد کیا۔ اس جہاد کا ہی یہ اثر تھا کہ صرف 20-30 سالوں میں آدھی دنیا پہ حکمرانی مسلمانوں کی ہو گئی تھی۔ اسی جہاد کا اثر تھا کہ اس وقت کی کیسر و کسریٰ جیسی رومیوں اور کیانیوں کی بڑی بڑی سلطنتوں کو تہ و بالا کر دیا، اسی جہاد کی وجہ سے، اللہ کے اس حکم کی وجہ سے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اگرچہ تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ جب سے ہم نے جہاد چھوڑا ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ ایک ہی حال ہے، کافروں کے خلاف متحد ہو کر کافروں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے، وگرنہ کیا ہوگا؟ ہمیں بوٹی بوٹی کر کے، فرقہ فرقہ کر کے ہمیں قتل کر رہے ہیں، قتل کرتے رہیں گے ہم۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک دور آئے گا مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول کیا وہ مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت وقت سمندر کی جھاگ جیسی ہوگی، ان میں وہن آ جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ مسلمان تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کب اللہ کی راہ میں مروں گا اور اللہ سے میری ملاقات ہوگی۔ مسلمان تو جیتا اسی لیے تھا، جب مسلمان نے دنیا کے لیے جینا شروع کر دیا، جینے کے لیے جینا شروع کر دیا، مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس وقت پہلے میں نے بتا دیا یہ جو ہم پر اٹیکس ہوئے، یمن میں جو اٹیک ہو رہے، اسرائیل امریکہ مل کر اتحادی بن کر اٹیک کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے امریکہ کو وہاں پر اڈے دینے والا کون ہے؟ وہ ہمارے یہ دبئی عرب امارات کے شیخ ہیں جنہوں نے وہاں پر اڈے دیے ہوئے ان کو، جن کی بدولت ان پر یمنی ہمارے بھائیوں پر، مسلمان بھائیوں پر اٹیک کرنا ان کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ اور آج اگر وہ کر رہے ہیں کل وہ ان کے بھی سکے نہیں ہیں، تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
وہ کسی کے سکے ہو ہی نہیں سے. جب قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ یہودیوں کو دوست بناؤ نہ عیسائیوں کو دوست بناؤ، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. آج وقتی اپنے مطلب کے لیے دوست بنا لیتے ہیں، اڈے لے لیتے ہیں، کل دوبارہ جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی پھر انہی پر دوبارہ حملے بھی کر دیتے ہیں. کسی کے وہ سکے نہیں ہے. قرآن کہتا ہے، اور میں نے پہلے ذکر کیا، اس ذلت رسوائی کی وجہ دو ہی ہے. نمبر ایک، قرآن کو چھوڑ دیا، اور نمبر دو، حضور نے فرمایا نا بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی وجہ سے بلندیوں پر ہو جائیں گے، رفعتیں حاصل کر لیں گے، ترقیاں حاصل کر لیں گے. وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو اپنے سینوں میں بسا کر قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے. اور بہت سارے لوگ قرآن سے منہ موڑ کر، قرآن سے روگردانی کر کے، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو جائیں گے. علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، تھاما قرآن تو کیے کیس و کسرا نابود. جب قرآن صحابہ نے تھاما، عمر فاروق نے ایک ہاتھ میں قرآن تھاما، ایک ہاتھ میں تلوار لہرائی، تو اس وقت کی عظیم سلطنت کیسر و کسرا نابود ہو گئی، ان کا نام مٹ گیا، ان کا نشان مٹ گیا. علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، تھاما قرآن تو کیے کیسر و کسرا نابود. اس سے منہ پھیر کے ہے خطرے میں امت کا وجود. جب قرآن تھاما تھا تو عظیم سلطنوں کو، عظیم کافروں کی سلطنتوں کو زیر کر دیا تھا، تہو بالا کر دیا تھا. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں آج قرآن کو چھوڑ کر امت کا وجود ہی خطرے میں پڑ چکا ہے. اور آج دیکھ لیں امت کا وجود خطرے میں ہے یا نہیں ہے. اور مزید علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، خدا شاہد ہے کہ جب تھے اہل قرآن عامل قرآن، ہم قرآن والے ہیں لیکن جب ہم قرآن والے ہونے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا شاہد ہے کہ جب تھے اہل قرآن عامل قرآن، انہی کے پیچھے گامزن تھی گردش دوران. پھر زمانہ مسلمانوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا، پھر لوگ مسلمانوں کے پیچھے ہوتے تھے، مسلمانوں کا غلبہ تھا. باقی اقوام عالم کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ مغلوب تھی، وہ مقہور تھی. آج قرآن چھوڑ کر باقی اقوام عالم غالب ہوتی جا رہی ہیں، مسلمان مغلوب اور مقہور ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان کی ذب و حالی، مسلمان کی ذلت، مسلمان کی رسوائی کی وجہ قرآن چھوڑنا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جہاد کے لیے تلوار کو چھوڑنا ہے. آج مسلمان اٹھ جائے، صرف ٹینکوں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ایٹم بم بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اسلحہ خرید لینے سے کچھ نہیں ہوگا. اسلحہ بھی ہو، ساتھ قرآن پر عمل بھی ہو. اس اسلحوں کو چلانے کے لیے عمر فاروق جیسا جذبہ بھی ہو، خالد بن ولید جیسا جذبہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی حکمتیں ہوں، تو پھر یہ اسلحہ بھی کام دیتا ہے، وگرنہ یہ اسلحہ بھی کام نہیں دیتا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن پر عمل، عمل اگر قرآن کے خلاف ہے تو یہ اسلحہ کچھ فائدہ نہیں دے گا. عمل ہے اسلحہ نہیں پھر بھی کچھ فائدہ نہیں. عمل بھی ہوگا، اسلحہ بھی ہوگا، پھر مسلمان پوری دنیا پر دوبارہ ابھریں گے، دوبارہ مسلمان پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے. وگرنہ آج وقت ہے اٹھ جائے. میں نے کہا تھا نا ہم تو پیپسی پینا بھی نہیں چھوڑ سکتے. کل وہ پیپسی ہم پیتے تھے، ہمارے پیپسی سے اسلحہ خریدا جاتا تھا، ہمارے پیسوں سے بارود خرید کر ہمارے فلسطینی بھائیوں پر بم گرائے جاتے تھے، ہمارے یمنی بھائیوں پر بم گرائے جاتے تھے. آج وہی پیسے ہیں، وہی ہمارے پیسوں سے ڈرون بنائے جا رہے ہیں، وہ ڈرون انڈیا کو دیے جا رہے ہیں، وہی ڈرون پھر ہم پر گرائے جا رہے ہیں. اب بھی ہمیں شرم و حیا نہ آئے تو پھر کب آئے گی؟ یہ ہماری ذب و حالی ہے. ہماری دکانوں پر تو پھر بھی اسی طرح بکیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے مسلمانوں پہ ڈرون گریں یا ایٹم بم گریں؟
میرا تو کاروبار چل رہا ہے. یاد رکھیں میں نے پہلے ذکر کر دیا, جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, متفق نہیں ہوں گے, ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا, ہرگز ہم کافروں پر کامیابی حاصل, کافر دوست نہیں ہو سکتا. بار بار کہتے جی ہماری طرف سے امن ہے, ہم نے کوئی اشتعال نہیں کیا. یاد رکھو یار, کس کو سنا رہے ہو؟ کافروں کو سنا رہے ہو. وہ ٹرمپ جو کل بیان دیتا ہے, جو ہندوؤں نے کرنا تھا کر لیا, جو مسلمانوں نے کر لیا, اب ہم صلح کے لیے تیار ہیں. ان کا تو کام یہ ہے, ادھر بھی اسلحہ دینا, ادھر بھی اسلحہ دینا, پہلے لڑانا, ادھر سے بھی فائدہ حاصل کیا, ادھر سے بھی فائدہ حاصل کیا, لڑانا, پھر اوپر سے آ کے صلح کروانا, اور جس کی جدھر مرضی ہوئی اس پر پابندیاں لگا دینا اور دوسرے کو کھلی آزادی دے دینا. ان کا کام ہی یہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھے. قرآن کہتا ہے لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. سب سے زیادہ سخت دشمن ایمان والوں کے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, قسم اٹھا کر کہتا ہے لا تجدن, ضرور بضرور تم پاؤ گے. اللہ ویسے بھی فرما دیتا, لیکن اللہ نے لتجدن دو تاکیدیں لا کر فرمائی, ضرور بضرور. ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن دو ہیں, نمبر 1 یہودی اور نمبر 2 بت پرست, جو بتوں کے پجاری ہیں. عیسائی بھی دشمن ہیں, اور بھی اقوام عالم اسلام کی دشمن ہیں, لیکن یہ دو دشمن سب دشمنوں سے زیادہ سخت ہیں. ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رتی برابر بھی رحم نہیں ہے. کس کو امن کا درس دیتے ہو؟ ان کو جب موقع ملے گا, وہاں پر مسلمانوں کی دکانوں کو نہیں جلایا جا رہا, وہاں پر اگر کوئی مسلمان بھول کر گائے کی قربانی کر لے, اس مسلمان کو ذبح کر دیا جاتا ہے. کس کے ساتھ امن کی باتیں کی جاتی ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, اتنی سی بات یاد رکھیں, اور ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو اسلام درس دیتا ہے. 5 جگہ پر حملہ ہوا, آپ جانتے ہیں اس دن جو ہوا. 5 جگہ کون سی تھی؟ میں بات زیادہ نہیں کرتا, چونکہ سچی بات بھی اپنے لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. وہ 5 جگہ کون سی تھی؟ آپ تحقیق کریے گا. وہ 5 جگہ وہی تھی جو اسلام کا نام لینے والے اور جہاد کا نام لینے والے. بس اتنی سی بات ہے. پتہ چلا کہ کافروں کو تکلیف اسلام اور جہاد سے اور کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے. آج ہم اسلام کے لیے اٹھیں, بچے بچے میں جہاد کا روح پھونکے, اسلام اصل اسلام پر آج ہیں. ہم بے عمل ہو چکے ہیں, آج قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں, جہاد کو اپنا مقصد بنا لیں. کافروں کی ماں کو بھی ہمت, کسی کے باپ کو بھی ہمت نہیں ہوگا کسی مسلمان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھیں. جب ہم جہاد نہیں کریں گے, امن کرتے رہیں گے, پھر ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان, میں نے پہلے کہا کہ ہم نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت سرحدوں پر ہمارے فوجی بھائی جو ہمارے ہی بچے ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے پھپھا ہیں, کسی کا بھائی ہے, کسی کا شوہر ہے, وہ وہاں پر کافروں کے خلاف عملی میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. جس انداز میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت تک کافر ہم پر جھپٹ کر ہماری بوٹی بوٹی بنا دیتے. آج افواج پاکستان کے ساتھ ہم نے متحد ہونا ہے. پہلے کا جو اختلاف ہے اس کو دور کریں. اس وقت کافروں کے خلاف ہم نے کیا ہونا ہے؟ متحد ہونا ہے. تو افواج پاکستان کے ساتھ اتحاد کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. انشاءاللہ جمعے کے بعد فوراً بچے بھی یہاں سے آئیں گے, مختصر سی ریلی کریں گے. عطا الرحمان بھائی جو صفدر آباد محلے میں ہوتے ہیں, وہاں سے وہ بھی ریلی نکالیں گے. وہ پھر آگے لیاقت باغ چلے جائیں گے. جو ان کے ساتھ جانا چاہیں وہ چلے جائیں, باقی جو واپس آنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. یہ اتحاد کے لیے, یہ کسی کی نموری کے لیے نہیں. یہ اس لیے کہ ہمارے اندر ہم نے نعرے کیا لگانے ہیں؟ جہاد کے نعرے لگانے ہیں. ہم نے نعرے کیا لگانے ہیں؟ اسلام کے نعرے. ہم نے نعرے کیا لگانے ہیں؟ افواج پاکستان کے ہم ساتھ ہیں. ہم نے نعرے یہ لگانے ہیں, چاہے نریندر مودی ہو, چاہے کوئی گائے ماتا کا پجاری ہو, چاہے کوئی گائے کا موتر پینے والا ہو, چاہے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ ہو, چاہے نیتن یاہو ہو. اسلام کا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا جب تک ہم زندہ ہیں.
ہمارے اندر اسلام کی روح زندہ ہے، جہاد کی روح زندہ ہے، انشاءاللہ اسلام کھڑا رہے گا۔ وقتی طور پر ہم کمزور ہو چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرے، اپنے آپ کو عامل قرآن بنا لے، اپنے آپ کو مجاہد بنا لے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہی اقوام عالم ہمارے آگے آگے ہوں گی اور ہم ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ السلام۔